والد صاحب میرے اس خاتون کے کہنے لگے جی ہاں وہ اصل میں آپ نے کہا ٹھیک میری ہی بیٹی تھی وہ. میں نے کہا مبارک ہو. اس کے بعد وہ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے دیکھیے یہ صاحب ہیں اب یہ بعض لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ایسا کرتا پاجامہ ہونا چاہیے اور ایسا پاجامہ ہونا چاہیے. یہ سب بیکار بات تھی. مطلب یہ کہ ٹھیک ہے اس ملک میں رہ رہے ہیں کوٹ ہے پینٹ ہے ٹائی ہے یہ بھی ہے ساتھ میں دین کی تعلیم بھی ہے تو کیا حرج اس میں ہے. آپ ذرا سوچیں میں یہ نہیں کہتا کہ جائز ناجائز کی بات ہے لیکن اس دماغ کے پیچھے اس خیال کے پیچھے کیا جذبہ کام کر رہا ہے. ہمارا لباس ہے میں یہ نہیں کہتا ناجائز ہے اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہوں گا کیا وہ مسئلہ الگ ہے لیکن سوال یہ کہ یہ ایک تو یہ کہ بھائی ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں مجبور ہیں بھائی یہ پہننے کے لیے جیسا دیش ویسا بھیس بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ جاب کرتے ہیں جاب پر جانا پڑتا ہے تو ہماری کچھ مجبوریاں ہیں اس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سوال یہ کہ اس بات پر فخر محسوس کرنا کہ یہ شکل و صورت بنانا ہی دراصل بڑی بات ہے اور اس شکل و صورت کو چھوڑنا اور خالصتاً اس بات کا اہتمام کرنا کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی تو اس طریقے پر جو ہے انسان کی محنت کرنا اس کو فیناٹزم کہا جائے. تو یہ ہے آج مسلمانوں کے بعض مسلمانوں کا سب کی نہیں کہتے لیکن ہے. آخر میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو کس لیے محفوظ رکھا. سمجھ میں آیا؟ آپ سرما لگاتے تھے کیا بات ہے کون سی بڑی بات ہے. آپ مونچھیں کس طرح کتروایا کرتے تھے کون سی بڑی بات ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ کے کون اس طرح سے ہسٹری لکھتا ہے کہ آپ مونچھیں کس طرح کترواتے ہیں اور داڑھی کس طرح بنواتے ہیں اور آپ کے سر کے بال کس طرح ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ کون سی بڑی چیزیں ہیں لیکن صحابہ نے ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے اور محدثین نے اس کو روایت کیا مجھ سے نقل کیا فلاں نے مجھ سے نقل کیا فلاں نے. جس طرح سے نماز اور روزے کی باتوں کو نقل کیا گیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کو آپ کس طرح چلا کرتے تھے. اب آپ بتائیے کس طرح چلا کرتے تھے کون سی بڑی بات ہے. میں جس طرح اللہ میاں نے بنایا اس طرح چلا کرتے تھے لیکن یہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ صحابہ جو ہیں وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. اب آپ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں آپ کی ہر ادا جو ہے وہ محبوب ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا آپ تو بہت اچھے ہیں مگر آپ کی ناک نہیں اچھی ہے. ان کا اچھا صاحب اور چلیے ہاں آپ بہت اچھے ہیں مگر آپ کے کان اچھے نہیں ہیں. اچھا بھائی اور کیا ہے صاحب آپ بہت اچھے ہیں مگر آپ کے رخسار اچھے نہیں. پھر ہے کیا اچھا کس چیز کو پسند کر رہے ہو کیا چیز اچھی بتا رہے ہیں. سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ان کو اٹھا کر رکھ دو نہیں یہی اسلام نہیں. پھر اسلام ہے کیا سمجھ میں ہے کس چیز کو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے. ارے صاحب نماز روزے کے پیچھے پڑ گئے نماز روزے اور کیا کیا تو یہ ہوا کہ صاحب اصل میں اللہ نے جو خلافت دی ہے انسان کو وہ اس لیے دی ہے کہ یہ انسان اس دنیا کو برتنے کا طریقہ حاصل کر لے. سبحان اللہ. یہ ہے وہ ساری کوشش جس کے لیے از آدم تا محمد علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا تھا یہ بتانے کے واسطے کہ دیکھو تم دنیا کو کس طرح استعمال کرو گے. سمجھ میں آئے؟ تم کس طرح سے گھر بناؤ گے کس طرح تم کپڑے بناؤ گے تم کس طرح سے جو ہے موٹریں چلاؤ گے کس طرح تم جو ہے ہوائی جہاز اڑاؤ گے. اس کام کے لیے انبیاء ہیں. یہ ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے ہی لکھے پڑھے بڑے قابل اور بڑی ڈگریوں والے لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ. آج ہماری حالت وہی ہے. تو یہود نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. فرمایا ایک تیسری بھی ایک جماعت ہے ان کی بھی سن لیجئے اور وہ ہے کون مشرکین. ان کو کہا گیا لا يعلمون چونکہ وہ ان پڑھ ہیں. فرمایا وہ جو ان پڑھ ہیں جن کے پاس علم نہیں وہ بھی کچھ ایسی بات کہتے ہیں. ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں کہ وہ مینڈکی نے بھی پیر پسار دیا کہ میری بھی نال لگا دے. آپ نے محاورہ سنا کہ نہیں سنا کبھی. وہ ایک آدمی جو ہے کسی گھوڑے کے بیل کے جو ہے وہ نال لگا رہا ہے. نال لگانا جانتے ہیں وہ جو اس کے پیروں کے نیچے وہ لوہے کا نال تو وہ نال لگا رہے تھے. مینڈکی نے دیکھا کہ نال لگ رہا اس نے بھی پیر اٹھا دیا کہ میرے بھی لگا دے نال. تو وہی محاورے ہیں کہ یہود تو نصارہ تو جو کر رہے تھے ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ صاحب جنت میں ہم ہی جائیں گے تم نہیں جاؤ گے اور یہ گمراہ وہ گمراہ. تو مشرکین نے کہا کہ ہم بھی بتائیں تم سب گمراہ ہم ہی صحیح ہے. وقال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس علم نہیں ہے انہی کے جیسا کہنا
فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، سو خوب سن لو کہ اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں کہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روک دے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ساری کوششیں مسجدوں کو تباہ و برباد کرنے میں لگی ہوں۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے مسائل بھی لکھے ہیں، جیسے خاص طور پر یہاں آپ دیکھ لیجئے گا معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب جو ہیں ان کے معارف القرآن میں خاص اہتمام اس کا وہ کرتے ہیں کہ مسائل بھی بیان کر دیں، فقہی مسائل اگر اس آیت کے ذیل میں ہیں، اور وہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال ہم مسجدوں میں آتے ہیں اور ہم بہت سے کام وہ کرتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہی تو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسجدوں میں نہیں کرنے کے کام ہے۔ اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ معارف القرآن کے اس حصے کو ضرور پڑھ لیں تاکہ مسائل سامنے آ جائیں۔ مسائل سے ہٹ کر اس آیت کا تعلق کن لوگوں سے ہے، اس میں مفسرین نے دونوں امکان ظاہر کیے ہیں، اور امکان دونوں ظاہر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یعنی دونوں امکان یہ کہ یہود اور نصارہ مراد ہیں، اور ایک امکان یہ ہے کہ مشرکین مکہ مراد ہے۔ امکان اس لیے ہے کہ حکم عام ہے، کون اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا جو مسجدوں کو اس میں اللہ کی یاد کرنے سے روک دے، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہود بھی ہو سکتے ہیں، نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، عام ہے۔ مگر چونکہ آگے اور پیچھے کا مضمون جو چل رہا ہے وہ یہود اور نصارہ سے متعلق ہے، اس لیے بعض کا خیال ہے کہ یہود اور نصارہ اس سے مراد ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا وہ عمل کیا تھا کہ جس کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ مسجدوں میں اللہ کے نام لینے سے یہ روکنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسجدیں برباد ہو جائیں۔ یہ اصل میں یہود اور نصارہ، خاص نصارہ کے عمل کے یہود کا وہ حصہ جو منافقین کہلاتے تھے مدینے میں، ان کی کوششیں یہ ہوتی تھیں کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ہو رہے تھے مدینے کے اندر، تو آج کوئی یا رہا فلا رہا دھماکہ رہا ہے، پورے عرب سے لوگ شہرتیں سن کر آتے تھے اور مسلمانوں کے طرز زندگی دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ان کا دل پسیج جاتا تھا اور کہتے دین حق یہی ہے، اور وہ حق اس کے سامنے جھک جاتے تھے۔ تو اب آنے والوں کو تو روک نہیں سکتے، کہاں سے آنے کو روکیں گے، لیکن اس کوشش میں رہتے تھے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ان کے پاس جا کر کے مل کر کے ہمدردانہ طریقے پر ان میں کوئی نہ کوئی بات ان کے سامنے ایسی کر دینا جس سے ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائے۔ چار باتیں اچھی کہیں گی اور ایک بات اس کے اندر زہر والی ملا دیں گے، جیسے آج کل اورینٹیلسٹ کرتے ہیں، یہی کام منافقین کرتے تھے مدینے کے اندر، کہ ایک بات ایسی ضرور کہہ دیں کہ وہ آدمی جو ہے اسلام کے تعلق سے شک میں پڑ جائے۔ مطلب یہی ہے کہ جب وہ اسلام سے دور ہوگا مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اس لیے کہ مسجدوں مسلمانوں سے بنی ہیں اور مسجد بنی اللہ کا نام لینے کے واسطے۔ یہ تو ہے یہود اور منافقین۔ جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے، مشرکین کا عمل بھی اس سے زیادہ واضح مسجدوں کے تعلق سے یہ تھا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے قبل ہجرت، ظاہر ہے کہ آپ مسجد حرام میں اس لیے جاتے تھے کہ وہاں صحیح اللہ کی عبادت کریں، نماز فرض ہو گئی تھی تو نماز جا کر پڑھیں۔ لیکن مشرکین مکہ سیرت میں موجود ہے، آپ سب خوب جانتے ہیں کہ مشرکین نے کیا کچھ گل نہیں کھلایا ہے نماز پڑھنے والوں کے نماز کے وقت میں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوج لا کر نہیں ڈالی گئی؟ سمجھا جانور کی اتڑیاں گندگیوں سے بھری ہوئی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر چادر ڈال کر کے اس کو جو ہے اس کو لپیٹا نہیں کیا تاکہ آپ کا گلا گھٹ جائے؟ کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ ساری حرکتیں ہوئی تو بتانا یہ ہے کہ مسجدیں تو تھیں اللہ کا نام لینے کے واسطے، اللہ کا ذکر کرنے کے واسطے، اور تم مسجدوں کے اندر وہ حرکتیں کرتے ہو کہ جس سے اللہ کا نام صحیح نہ لیا جا سکے۔ دوسرا واقعہ جو ہے جس طرف اشارہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 میں عمرے کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ تک پہنچے تھے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکے والوں کو پتہ چلا اور روک دیا۔ جس بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے ان کا یہاں کا قانون یہ تھا کہ عرب کے کسی آدمی کو نہیں روکا جا سکتا، عام طور پر عرب کے کہیں سے بھی آئیے، کہ دنیا کا ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ اللہ کے اس گھر میں آئے اور حج اور عمرہ کرے۔ ان کے یہاں بھی قانون یہ تھا
لیکن اپنے اس مسلم قانون کو انہوں نے مسلمانوں کے تعلق سے اٹھا کر رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا. تو بھائی اگر سوال یہ کہ آپ ہی تو صحیح عمرہ کرنے والے ہیں اور آپ ہی کو روک رہے ہیں, تو پھر یہ مسجد کس کے واسطے ہے, یہ بیت اللہ کس کے واسطے ہے؟ یہ ہے دونوں باتیں. اب میں نے جو کہا کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر جو مسائل بیان کیے, ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر اس طرح کے اختلافات پیدا کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگ پھر یہ ہو جائیں کہ جو ان اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتے وہ کہیں بھائی چھوڑو بھائی اس مسجد میں کون جائے, وہاں تو جب دیکھو لڑائی ہو رہی ہے. تو اب انہوں نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اللہ کا نام مسجد میں لینے والوں کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں, تو پھر مسجدیں کہاں کے لیے رہ جائیں گی؟ تالے لگا کر چلے جاؤ گے کفر ڈال کر کے. تو یہ بھی اسی آیت کے ذہن میں آئے گا کہ ومن اظلم ممن منع, کتنا خطرناک لفظ ہے, اور ایسا کرنے والوں کو یہ عمل کتنا خطرناک ہوگا. تو میں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روک دے کہ اس میں اس کا نام لیا جائے. وسعى فی خرابها, اور جب اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو آپ چاہے روز آ کر جھاڑو دیا کریں اور چاہے خوب اچھی اس میں پینٹنگ کیا کریں, مگر وہ مسجدوں کی تباہی بربادی ہے. مسجدوں کی آبادی نمازوں سے, اللہ کا نام لینے سے ہے, اور مسجدوں کی بربادی جو ہے وہ اس میں عبادتوں کے نہ ہونے سے ہے. وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. فرما ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی صورت زیب نہیں دیتی تھی کہ مسجدوں کے اندر آئیں, داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے آئیں. بادشاہ کے دربار میں پہنچیں گے تو کس طرح جائیں گے؟ تو چھلانگے لگاتے ہوئے, تو میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہوئے, ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں, پورے ادب کے ساتھ جائیں گے. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, اللہ کا دربار ہے, اس میں کس طرح آنا چاہیے. اسی واسطے میں اس ریڈنگ کو میں آج تفصیل میں کہہ رہا ہوں, اس ریڈنگ کو میں ہٹانے کے لیے کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو ہٹا دیں, کیونکہ یہاں بعض لوگ چاہے وہ عرب ہوں کہ نان عرب ہوں, یہاں جس وقت نماز پڑھنے کے لیے خطیب خطبہ دیتا ہے اس وقت جو ہے پیر پیچھے قبلے کی طرف پھیلا کر بیٹھتے ہیں. اس میں دو گستاخیاں ہیں, ایک گستاخی ہے قبلے کی بے ادبی, اور دوسری ہے مسجدوں کے اندر اس طرح سے بے ادبی کے ساتھ بیٹھنا. نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئے ہیں, اللہ کے بارگاہ میں آئے ہیں, اللہ کے گھر میں آئے ہیں, وہاں آپ ٹانگیں پھیلا پھیلا کر بیٹھے ہوئے بے ضرورت, ٹیک لگا کر بیٹھے, ادب کے ساتھ بیٹھنا نہیں آتا. تو ہم کو جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت ہی کاٹ دیا تھا حدیبیہ کا, سمجھ میں آیا, کہ جس میں لوگ آ کر کے اپنی جو ہے بدعتیں شروع کر دی تھی. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, لوگ اگر اپنی ناواقفیت کی وجہ سے غلط حرکتیں کرتے ہیں, ہم ان کو وہ سامان مہیا نہیں کر کے دینا چاہیے. قبلے کے بارے میں بعض لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں, ارے صاحب یہ ہندوستانیوں کا پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لاتے ہیں, قبلے کی طرف پیر نہ کیجیے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے علماء کا کوئی دماغ خراب نہیں تھا, یہ حدیث سے مسئلہ نکلا ہے. سمجھ میں آیا؟ حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے, مطلب قضاء حاجت کے لیے جائے, وہاں سوال بیت الخلاء کر, جب قضاء حاجت کے لیے جائے یعنی واش روم کے لیے, ضرورت کے لیے, تو فرمایا کہ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها, اس حالت میں نہ تم قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو نہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھو. ولكن شرقوا او غربوا, مدینہ منورہ کے اندر قبلہ کی طرف کو تھا, اور ہے مدینہ منورہ میں قبلہ ساؤتھ کی طرف ہے, کیونکہ مکہ جو ہے وہ ساؤتھ میں ہے مدینہ سے. تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ قبلے کی طرف نہ رخ کر کے بیٹھو اور نہ پیٹ کر کے بیٹھو, لیکن مشرق اور مغرب رخ کر لو, کیونکہ مدینے والوں کے لیے, ہندوستان کے لیے وہ تو پھر یہ کہ مشرق اور مغرب ہی نہیں ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ سمت کوئی بھی ہو, یہاں سوال آخر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے سے یا پیٹ کرنے سے جو اس حالت میں روکا گیا ہے, یہ بیت اللہ کا ادب نہیں تو اور کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے فقہا کا تو یہاں تک اس میں اختلاف ہے کہ شوافے کا کہنا یہ ہے کہ عمارت کے اندر اگر ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن میدان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے, ایک حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گیا, آپ اوپر چھت پہ تھے بالا خانے پر, اور آپ اس ضرورت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف تھا. اس سے
شوافع نے مسئلہ یہ نکالا کہ جب آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا اور آپ کی تعلیم یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ میدان کے واسطے ہے اور عمارت کے اندر یہ جائز ہوگا. حنفیہ جو ہے اس کو نہیں مانتے. حنفیہ کہتے ہیں آپ کی جب ہدایت ہے وہ عام ہے, آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ میدان کے اندر ایسا کرنا اور عمارتوں کے اندر ایسا نہ کرنا, عام ہے وہ سب جگہ رہ گیا وہ آپ کا عمل. سوال یہ ہے کہ حضرت ابن عمر چڑھے زینے پر سیڑھیوں پر, سڑک دیکھ کے نیچے اتر گیا, اب اس میں تھوڑا بہت بھی اگر فرق ہو تو کون نوٹ کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت بھی فرق رہا ہوگا. اب قبلہ اگر یوں ہے درخت ادھر ایسا ہو گیا تو دیکھنے والے نے سمجھ لیا. آپ کی جب ہدایت موجود ہے, ہدایت اصل ہے, عمل میں ہزار تعبیریں ہو سکتی ہیں. حنفی اس میں محتاط ہے. تو بتائیے کہ جب استنجا کے وقت میں رخ کرنے اور پیٹ کرنے سے روکا گیا ہے, اس میں اس کے سوا اور کیا ہے وجہ کہ بیت اللہ کا قبلے کا ادب ہے؟ تو جب ادب ہے نمبر 1, نمبر 2 اور سنیے, سونے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے اور جو اپنے عمل سے جو چیز ثابت کی ہے وہ یہ کہ دانے کروٹ پر لیٹیے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ چہرہ آپ کا قبلے کی طرف ہوگا. تو چہرہ قبلے کی طرف ہوگا تو پیر کی طرف ہوں گے, پیر دوسری طرف ہوئے نا, تو یہ قبلے کی طرف ہوئے. جب آپ اس طرح کروٹ سے لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے تو پیر تو قبلے کی طرف نہ ہوئے نا. تو آپ خود لیٹنے کی بھی ہدایت فرما رہے ہیں کہ لیٹ نہ ہو تو اس طرح ہونا چاہیے. معلوم ہوا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, پیر قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, سوائے ایک حالت کے, اور وہ ہے جس وقت کسی کی جان نکل رہی ہو. اس وقت بے شک فقہا نے یہ کہا ہے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو, کیونکہ اس کو کروٹ سے نہیں لٹا سکتے. سمجھا؟ اب تو اس کو سیدھا لٹا رہا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے ہیں. اس واسطے جس وقت جان نکل رہی ہے اس کو اس طرح سے لٹا دو کہ پیر اس کے قبلے کی طرف ہو اور ذرا سر کو تکیہ نیچے کر کے تھوڑا سا اونچا کر دو تاکہ اس کا چہرہ ادھر کو ہو جائے. چونکہ اس کو کروٹ سے لٹانا ممکن نہیں, اس مجبوری سے یہ ہدایت کی گئی. تو لیٹنے میں اس بات کا اہتمام کہ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, پیر نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح واش روم میں یہ اہتمام کہ آپ کا رخ اور آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اور ہم کہیں کہ صاحب مسجد کے اندر اگر ہم قبلے کی طرف پیر کر رہے تو کیا حرج ہے, اس کو اب اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ کہ محض ایک وہم کی وجہ سے نہیں ہے, فقہا نے حدیث کی بنیاد پر یہ مسائل نکالے ہیں. تو اصل میں مسجدوں میں جو کچھ ہم تماشا دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ خوف کی کمی ہے, خوف خداوندی کی. تو فرمایا کہ ما کان لہم ان یدخلوها, مناسب نہیں تھا ان کے لیے کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر خوف کی حالت میں. فرمایا آگے کا لفظ بڑا خطرناک ہے, فرمایا لہم فی الدنیا خزی, دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس لیے مفتی محمد شفیع صاحب نے وہاں خاص طور پر یہ لکھا ہے کہ مسجدوں کی بے ادبیوں والے کام سے پورا اہتمام کرنا چاہیے بچنے کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑے عذاب کے مستحق ہو جائیں. بہت اہتمام ہونا چاہیے. بس یہیں روکتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 115. یہ جو میں اس وقت میں بھول گیا مسئلے کے سلسلے میں یہ بات بتلا دوں کہ بھئی یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, عورتیں بھی مسا اپنے خفین پر لیدر کے ہوں یا جو بھی ہوں وہ اس پر وہ بھی کر سکتی ہیں. یہ مسئلہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, دونوں کے واسطے. صفحہ نمبر 49 آیت نمبر 115. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. फरमाते हैं कि अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब है, जिस तरफ को भी तुम रुख करोगे उधर अल्लाह ही की जात है। आगे जो मसला आ रहा है उसके लिए एक दलील है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर किसी दूसरे फर्द को और किसी दूसरी जात को और किसी दूसरी मखलूक को हम कयास ही नहीं कर सकते। इस वास्ते एसोसिएशन अल्लाह के साथ किसी का हो नहीं सकता। एसोसिएशन के लिए और शिरकत के वास्ते दोनों में कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए, कुछ यकसानियत होनी चाहिए, कोई चीज कामन होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जात और सिफात के लिहाज से वो इस तरह हैं कि कोई भी चीज उनके सिवा ऐसी नहीं कि वो अल्लाह के साथ कि उसमें शरीक हो जाए और उस जैसी हो। इस वास्ते अल्लाह के साथ शिर्क करना, और शिर्क भी इस दर्जे का कि अल्लाह की किसी को औलाद करार देना, ये तो बड़ी अजीब बात है। जिन लोगों ने अल्लाह का बेटा तजवीज किया है वो अल्लाह की कोई बात उसके अंदर नहीं पाई जाती, तो कैसे उसको बेटा बना लिया? बाप के जैसा बेटा हुआ करता है। अलवलद सिर्रुन लिअबी, कि बाप के जो खूबियां हैं, बाप की जो खुसूसियात हैं, बाप की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके औलाद में आती हैं। तो
تو اگر کوئی بیٹا ہے اللہ کا تو اللہ کی جو خاص خاص باتیں ہیں وہ تو اس میں آنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ ہر جگہ ہے. جب یہی چیز اس کے اندر نہ آئی تو اور کیا چیز آئے گی؟ اس واسطے اس کو بیٹا کہنا کس قدر غلط بات ہے. تو اللہ ہر جگہ ہے. مثال کے طور پر باہر دھوپ نکل رہی ہو تو آپ یہ کیسے کہیں گے کہ دھوپ جو ہے میرے رائٹ کو تو ہے لیکن لیفٹ کو نہیں؟ آپ رائٹ کو منہ کریں گے دھوپ کی وجہ سے، لیفٹ کو نہیں کریں گے. جدھر کو بھی آپ رخ کریں گے دھوپ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بطور مثال کے سمجھنا چاہیے کہ وہ سب جگہ ہیں، ہر جگہ ہیں. اسی واسطے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کبھی تنہائی میں بھی جو ہے اپنے بدن کو ننگا نہیں ہونے دیتے تھے. تو وہ کہتے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ سے تو نہیں چھپے، لیکن یہ اہتمام کہ میں جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، جتنا میں شرم کر سکتا ہوں اللہ سے اتنی مجھے شرم کرنی چاہیے. تو اللہ کی ذات سب جگہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ واسع علیم، بلا شبہ اللہ وسعتوں والے ہیں. جب اور کوئی چیز ہوگی تو وہ یہاں ہے تو یہاں نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی لمیٹیشن ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعتوں والے ہیں، ان میں کوئی لمیٹیشن تجویز کرنا غلط. اور پھر دوسری صفت یہ ہے کہ وہ علیم ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے علم سے باہر ہو. اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا علم ایسا ہو کہ اس کے علم کے احاطے سے کوئی چیز باہر ہو. ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے. علم کسی کا کم کسی کا زیادہ ہوگا. مثال کے طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ساری مخلوقات میں انبیاء کا علم سب سے بڑھ کر ہے، اور ان میں بھی خاص طور پر سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت علم الاولین والآخرین. مگر ظاہر بات ہے کہ غیر انبیاء کے مقابلے میں انبیاء کا علم سب سے زیادہ. مگر اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر ہے کہ اللہ کا مقام نہایت بلند. ان کا علم کے اندر دو باتیں ہیں اللہ کا علم ہے. ایک تو یہ کہ وہ علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے بتلایا تو اللہ کو معلوم ہو گیا، نہیں بتلایا تو اللہ کو پتہ ہی نہ چلے. اس کا علم ذاتی ہے کسی کے دیے بغیر. اور دوسری بات یہ اس کے اندر خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک واقعہ ہونے سے پہلے بھی اس کا علم اللہ کو ہے، اور واقعہ ہونے کے بعد بھی، اور واقعہ ہونے کے وقت میں بھی. یعنی وہ ایک کنٹینیوشن ہے اللہ کا علم. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جیسے ہم کو معلوم ہے کہ بھائی کیا نام ہے جب واقعہ ہو جاتا ہے تب ہم کو پتہ چلتا، واقعہ سے پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کا علم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی چیز اس کا علم سے باہر نہیں ہے. تو علیم اسی بات سے اللہ کی صفت ہے. تو اب جب یہ بات ہے کہ اپنی صفت کے لحاظ سے اللہ بے مثال اور اپنی ذات کے لحاظ سے بے مثال، تو اس کے بعد سے کسی کو بیٹا بنانا، اسی لیے فرمایا کہ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. انہوں نے یوں کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنایا ہے. تو فرمایا سبحانہ، یہ تو پاک ہے اس کی ذات. یعنی جب وہ کسی کو بیٹا بنانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیب اللہ کے اندر لگا رہے ہیں. عیب کس طرح ہوا؟ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا. عیب اس طرح ہوا، یہ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ وہ نہیں ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کے اندر عیب ہوا. یا پھر یوں کہیے کہ اللہ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں مگر اس کے بیٹے کے اندر یہ خوبیاں نہیں جو اللہ کے اندر ہے. تو بتائیے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ صاحب آپ جو ہیں آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں مگر آپ کا بیٹا بڑا خراب ہے، آپ کو اس سے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بھی تو آپ ہی کا عیب ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ عیب دار ہے، وہ بھی آپ ہی کا عیب سمجھا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے عیبوں سے پاک ہیں، اس لیے کہ کسی کو بیٹا بنانا اس کے اندر عیب لگانا ہوا جبکہ وہ اس جیسا نہیں ہوگا. تو اس لیے سبحان اللہ، پاک ہے اللہ اس بات سے کہ اس کو عیب دار قرار دیا جائے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ اس کی ملکیت ہے. تو بیٹا جو ہے وہ مملوک نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ ملکیت میں شریک ہوا کرتا. سمجھ میں آیا؟ آپ اپنی اولاد کے مالک نہیں ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جن چیزوں کے آپ مالک ہیں اولاد آپ کے مالک ہونے میں شریک ہے. آج نہیں تو کل کو مالک ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ لیکن دنیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے. اس کے اندر جو مخلوقات ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. تو اولاد کہاں سے ہو گئی؟ کل لہو قانتون، اور وہ سب کے سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں. یعنی اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ میاں اگر کسی کے لیے بیمار ہونے کا فیصلہ کر دیں، کون کہے گا نہیں آج نہیں میں بیمار ہوتا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟
جس کو تم بیٹا کہتے ہو اس پہ بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے. تو دنیا کے ہر چیز، کائنات، آسمان اور زمین، وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. اچھا صاحب، آگے چلنے سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ اصل میں یہاں سے ایک تمہید قائم ہو رہی ہے. مسئلے تو ایسے ہیں کہ میں جو تفسیر کرتا جا رہا ہوں اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ توحید کا مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہے. بلا شبہ توحید بھی ہے، مگر آگے ایک اور مسئلے کی تمہید ہے، اور وہ مسئلہ جا کر کے آئے گا 2 رکوع کے بعد، اور 2 رکوع کے اندر مختلف انداز میں اس کے لیے بیس بنائی جا رہی ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے قبلے کی تبدیلی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے قبلہ، مگر حکم آئے تب تو ہوگا، حکم نہیں آئے تو کیسے کر لیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. یہ خواہش آپ کی کیوں تھی کہ بیت اللہ کو؟ اس لیے نہیں کہ مکہ آپ کا وطن تھا، سمجھ میں آیا؟ ہو اگر یہ بھی تو کوئی بڑی بری بات نہیں، مگر ظاہر ہے کہ نبی کا مقام اس سے کہیں اونچا ہے، بلکہ اس لیے کہ بیت اللہ خود ساری دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی جگہ ہے، یہاں تک کہ بیت المقدس بھی. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساری مسجدوں پر فضیلت جو ہے وہ 3 مسجدوں کا ہے. ایک تو ہے وہ مسجد حرام، اس میں کعبۃ اللہ ہے. اس میں تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق جو ابن ماجہ میں ہے 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے بعد ہے. اس میں نماز پڑھنے سے جو ابن ماجہ کی روایت ہے اس میں 50,000 نمازوں کا، اور جو بخاری کے اندر روایت ہے اس میں 1,000 نمازوں کے ثواب بتلایا گیا. اور فرمایا وہ مسجدی ھذا، یعنی مسجد نبوی جو ہے مدینہ منورہ کے اندر، اس میں بھی اتنی ہی نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز کے پڑھنے میں. تو بیت المقدس کا جو ہے درجہ بیت اللہ کے بعد ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو اللہ کے لیے زمین پر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، جو مکے کے اندر بنا ہے، بکہ کا لفظ آیا ہے. تو پہلا گھر ہے اللہ کی طرف سے جو بنا ہے اور اللہ کے لیے بنا ہے، تو یہ فضیلت اس کو حاصل ہے. اس فضیلت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اچھا صاحب، بہرحال وہ آگے آئے گا مسئلہ. جب حکم آیا کہ اب اپنا رخ تم بیت المقدس سے ہٹا کر کے اور بیت اللہ کی طرف کر لو، تو وہ جو تھے جو ہمیشہ اعتراض کرنے کی فکر میں لگے رہا کرتے تھے، یہودیوں کی وہ جماعت کہ جو منافقوں کا جنہوں نے روپ تھا، منافقوں کے اندر جو تھے، منافقین کہلاتے تھے، ہیپوکرائسٹ، ان کو موقع ملنا چاہیے تھا اعتراض کرنے کا. لہذا انہوں نے یہاں اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور دنا دن اعتراض، لوگوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کیے کہ صاحب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں وہی دین لے کر آیا ہوں جو پچھلے انبیاء لے کر آئے تھے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ صاحب کہ تمام انبیاء نے تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی اور یہ حضرت جو ہے یہ اب انہوں نے بدل دیا ہے. کبھی کہتے تھے کہ قبلہ کا مسئلہ جو ہے وہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، بیسک چیزوں کے اندر ہے، اصول میں ہے. بلا جب قبلہ ہی بدل گیا تو اب دین بدل گیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دین کی بنیادیں جو ہیں جو کبھی نہیں بدلا کرتی، انہوں نے تو دین کی بنیاد بھی بدل ڈالی. کبھی کہا جاتا کہ صاحب محمد جو ہیں دراصل یہ کنفیوزڈ ہیں، سمجھ میں آیا؟ ان کے دماغ میں ایک بات یہ آئی کہ ادھر کو پڑھ لو تو ادھر کو پڑھنے کے شروع ہو گئے، ان کے دماغ میں یہ آئے ادھر کو پڑھ لیتے ادھر کو پڑھنے کھڑے ہو گئے. یہ ابھی تک کنفیوز ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ ایک راستے پر پہنچ جائیں گے جب ہم بھی فالو کر لیں گے. یوں کہیے کہ پھپتیاں کسنا اور شکوک اور شبہات پیدا کرنا اور اعتراضات کرنا، یہ تھی وہ بات. اچھا، وہ خود بک بک کرتے رہتے، مگر جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے یا داخل ہونے کے واسطے آتے، جب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کہ وہ مدینے کے لوگ جو مدینے میں رہ رہے ہیں اور وہ بھی وہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو منافقین تو اپنے کو مسلمان ہی کہتے تھے نا، وہ جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں جب وہی بات کر رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کوئی گڑبڑ ہی ہے. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے آنے والا جو ہے وہ کم سے کم ایک شک اور شبہ میں پڑ جاتا. تو ایک فتنہ تھا جو اٹھا دیا تھا منافقین نے. اللہ سبحانہ و تعالی نے خوب خبر لی ان کی اور اس مسئلے کو آگے چل کر کے واضح بھی کیا، اور ساتھ میں یہاں سے دراصل اس کی تمہید بھی شروع ہوئی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اس سے پہلی آیت گزر چکی ہے 114.
وہاں سے دراصل تمہید شروع ہوئی ہے کہ تم نے جو حرکت شروع کی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، لوگ نمازیں پڑھنے نہیں جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ قبلہ کا مسئلہ ہی کنفیوز ہو گیا ہے. تو تم لوگوں کو اللہ کی یاد سے دور کرنے والے ہو، تم سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ یہ مسئلہ تم نے کھڑا کر دیا قبلے کا. قبلے کا مسئلہ بے شک اہم صحیح، لیکن قبلہ معبود نہیں، معبود تو اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب سب برابر ہیں. اگر اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تب بھی اللہ کی عبادت تھی، بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے تب بھی اللہ کی عبادت ہے. ہاں اگر بیت المقدس کی عبادت کرنی ہوتی تو پھر بے شک کہا جاتا کہ صاحب تم نے معبود ہی بدل دیا، لیکن جب اللہ کی عبادت ہے اللہ تو ہر طرف ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ بنیاد، یہ تمہید جو یہاں سے شروع ہوئی، ایک اصول اس تعلق سے دماغوں میں پیوست کیے جا رہے ہیں تاکہ آگے وہ مسئلہ دو رکوع کے بعد آ جائے. اس لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فرمایا، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے. جیسا بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا کہ اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے. بدیع بدعہ سے ہے، بدعہ کے معنی آتے ہیں کوئی نیا کام کرنا. یہاں اللہ خالق بھی ہیں، تخلیق فرمانے والے ہیں. خلق میں کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس کے واسطے کوئی مٹیریل نہیں یوز کیا. یہ نہیں ہے کہ صاحب پہلے را مٹیریل لاؤ اور پھر اس کے ساتھ جوڑ جاڑ کر کے اس کو ایک نئی شکل دے دینا. تو اس کو تخلیق نہیں کہتے، سمجھا؟ اس کو صنع کہتے ہیں. صنعت میں اور تخلیق میں یہ فرق ہے. یہ جتنے بھی آپ جو چیزیں بنا کر لاتے ہیں فیکٹریوں سے، یہ صنعت ہے، تخلیق نہیں ہے. تخلیق ہوتی ہے جبکہ کوئی را مٹیریل نہیں ہے، بغیر مٹیریل کے کوئی چیز بنا دینا، اس کا نام ہے تخلیق. اور بدعہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں کرنا جو پہلے کبھی نہ ہوئی ہو. تو اللہ بدیع السماوات والارض کے معنی یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی آسمان تھا پھر اس کی کاپی اللہ نے بنانے والا اور زمین کبھی نئے بنانے والا ہے. کوئی ڈیزائن اس سے پہلے اللہ کے سامنے نہیں تھا کہ جس کی اللہ نے کاپی کی ہو. تو اللہ بدیع بھی ہیں، اللہ خالق بھی ہیں. آسمانوں اور زمین کا اللہ پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور اس کے پیدا کرنے میں اس کو تو ذرا محنت نہیں کرنی پڑتی. یہ نہیں ہے کہ صاحب تم سمجھو کہ اللہ نے کتنی محنتیں کی ہوں گی. اور یہ ساری بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی تم دیکھ لو، نبی ہوں کہ ولی ہوں کہ عام ہوں، کتنا بھی با کمال ہو کتنا بے کمال ہو، لیکن آخر کوئی کام کرنے کے واسطے کوئی چیز بنانے کے لیے اس کو محنت چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کو را مٹیریل چاہیے. سمجھا؟ کوئی نہ کوئی اس کے سامنے ایگزامپل ہونا چاہیے تب بنا اس پر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ بدیع ہے، کوئی پہلے سے کوئی اس کے لیے کاپی نہیں تھی، کوئی ایگزامپل نہیں تھا، آسمان اور زمین جیسی چیز بنا دی. اور اس بنانے کے واسطے اس کو ذرا محنت نہیں کرنی پڑی، بلکہ جب اس نے ارادہ کیا کہ یہ چیزیں بن جائیں اس نے کہا کن ہو جا اور وہ ہو گئی. اسی لیے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں سمجھنے کے واسطے، ورنہ اللہ کی ذات تو کہ اس کے کام اس کی کوئی مثال دنیا میں دی نہیں جا سکتی. سمجھنے کے واسطے کہ جیسے ہم کسی چیز کا خیال کرنا چاہیں، جیسا پیرس کا وہ ٹاور جو ہے، یا حیدرآباد کا تاج محل، پورا وہ تاج محل کہہ رہا ہوں، چار مینار، یا آگرہ کا تاج محل، آپ اس کا تصور کریں کتنی دیر لگتی ہے آپ کو تصور کرنے میں. وہ پورا اپنے لمبائی اور چوڑائی کے ساتھ آپ کے دماغ میں آ گیا سیکنڈ بھر کے اندر. سمجھ میں آیا؟ اور جتنی دیر آپ اپنے دماغ میں اس کو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کا دماغ اس کے بوجھ کی وجہ سے بوجھل ہوا چلا جا رہا ہے، نہ آپ کو اس کا خیال قائم کرنے کے واسطے کوئی مٹیریل جمع کرنا پڑا ہے. ادھر آپ کا خیال ادھر گیا اور وہ پورا اپنے لمبائی اور چوڑائی کے ساتھ آپ کے دماغ میں آ گیا. جب ہم کو اللہ نے اتنی یہ ایک خیالی طاقت دی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر یہ طاقت کیوں نہ ہو کہ اللہ جب ارادہ فرمائے کسی چیز کا تو وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اس ہمارے خیال ہمارے دماغ کے اندر ایک چیز کا وجود ہے ظاہر میں نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں ان کے ارادے کے مطابق وہ چیز ظاہر میں موجود ہو جاتی ہے اور اس میں ذرا دیر نہیں لگتی. تو فرمایا کہ اذا قضى امرا، جب وہ کسی چیز کے ہونے کا فیصلہ فرماتا ہے، فانما يقول له، تو اس چیز کے لیے جس کے لیے فیصلہ فرمایا اس کے لیے کہہ دیتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور فرمایا کہ کہا ان لوگوں نے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، مراد ہے اس سے مشرکین،
چاہے وہ مدینے کے گرد و پیش کے رہنے والے ہوں یا مکے کے ہوں یا عرب کے اور علاقے کے. لا یعلمون کا لفظ عام طور پر انہیں، کیونکہ وہ بے پڑھے لکھے تھے، کہا انہوں نے جن کو علم نہیں ہے، کیوں نہ اللہ میاں نے ہم سے کلام، کیوں اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، یہ کوئی نشانی ہم کو ایسی دے دے جس سے ہم یہ سمجھ جائیں کہ محمد جو ہیں یہ واقعتاً صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، اور جو کلام وہ پیش کر رہا ہے یہ بے شک اللہ کا کلام. اللہ نے ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ ایسی ہی بات ہے جو ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے بھی کہی تھی. کنہوں نے کہی تھی؟ یہودیوں نے. انہوں نے بھی کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اے موسیٰ آپ پر جب تک ہم اللہ کو علی الاعلان نہ دیکھ لیں. تو اللہ سے بات کرنے، اللہ کو علی الاعلان دیکھنے کی بات یہودیوں نے کہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو ہیں مشرکین یہی بات وہ بھی کہہ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ بات جب منہ سے ایک ہی جیسی نکلتی ہے تو معلوم ہوا دل بھی ایک ہی جیسے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جیسے ان کے دل ایسے ان کے دل، اس لیے کہ دل ہی سے بات نکلتی ہے تو منہ سے اس کا ظہور ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، دل کا ملا جلا ہونا اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے وہ ہدایت نہ پا سکے اور وہ عذاب میں گرفتار ہوئے، اس لیے کہ اس کے بعد یہ ہوا قال لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقہ. تو ایک جھٹکا آیا، ارتھکویک ہوا اور وہ سب دھم سے گر پڑے. تو جس طرح وہ اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائے اس لیے کہ ان کے دلوں میں بگاڑ تھا، تو تم بھی وہی بات کہہ رہے ہو جو انہوں نے کہی. معلوم ہے تمہارے دلوں میں بھی بگاڑ ہے، تم بھی عذاب کے مستحق بتانا چاہتے ہو اپنے آپ کو. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، رہ گئی نشانی. کون سی نشانی چاہتے ہو تم؟ ایک نشانی کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو بہت سی نشانیاں دی ہیں. سمجھ میں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نشانیاں چھوڑ دیجئے، لیکن قرآن پاک کی ہر آیت مستقل ایک نشانی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پیش کر رہے ہیں. تو اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر یہ کہتے ہو کہ کوئی نشانی آنی چاہیے کہ جس سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ بے شک پیغمبر ہیں. اس لیے فرمایا قد بینا، ہم نے کھول کھول کر کے نشانیاں بیان کر دی ہیں، مگر وہ نشانیوں کا فائدہ کس کو؟ لقوم یوقنون، یقین کرنے والی قوم کے لیے. ارے بھائی بھینس کے آگے بین بجائے تو کیا ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ کوئی فائدہ؟ اس کو کیا مزہ اس کے آنا ہے. اسی طرح سے جو یقین نہیں کرنا چاہتے ان کے سامنے ایک آیت نہیں پورا قرآن آ جائے اور آ گیا، لیکن ان کو یقین نہ حاصل ہو سکا، ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا. تو جو جن میں یقین کی صلاحیت موجود ہے اور جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک آیت بھی بہت ہے. فرمایا کہ ہم نے کھول کر کے بیان کر دی ہے آیتیں یقین کرنے والی قوم کے لیے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. یہ قرآن شریف کی جتنے بھی تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ جب جو مخالفین کی مخالفانہ روش کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا اور وہ روش کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت تکلیف دے رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. آپ کو تکلیف ہوتی تھی ان کی ان حرکتوں سے. جیسے میں کئی مرتبہ مثالیں دی ہیں کہ جس طرح سے وہ ماں باپ کہ جن کے اندر کوئی شعور اور احساس ہے، فیلنگ ہے، وہ اپنی اولاد کی نالائقیوں سے ان کو خوشی ہوگی، غم ہوگا، ظاہر کا غم ہو. جتنی نالائقیاں بڑھتی جائیں گی ان کا غم بڑھتا جائے گا. نبی جو ہے وہ ماں باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے اپنی امت میں، امت کے تعلق سے. اس لیے امت کے افراد اگر کچھ نالائقی کرتے ہیں نبی کے سامنے تو نبی کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی جیسے ایک احساس اور شعور رکھنے والے ماں باپ کو ہوتی، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی. تو ایک تو یہ کہ آپ محبوب ہیں اللہ کے، تو محبوب کو تکلیفوں میں دیکھنا یہ کون سی بات ہوئی؟ اس لیے بھی تسلی دینی ہے. دوسری ایک اور حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر کام کرنے والا اس طرح کی تکلیفوں میں مبتلا رہے تو اس کا اثر کاموں پر پڑتا ہے. اس واسطے تسلی دی جاتی ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، ان کا مسئلہ آپ سے متعلق نہیں، ہم نمٹ لیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے. اس لیے یہاں کہا گیا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. مطلب یہ کہ آپ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں اور آپ جو ہیں بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، حق کا کام کر رہے ہیں، آپ کے کام میں کوئی کمی نہیں، پھر آپ کہیں کو کم کرتے ہیں. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم والے جو ہوں گے ان کے تعلق سے آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. کیوں گئے جہنم میں؟ یہ آپ کے ہوتے ہوئے جہنم کے مستحق کیوں ہوئے؟ یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر نبی سے جو پوچھ ہوگی وہ یہ کہ تم نے ہمارا میسج پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا.
جو دین ہم نے تم کو دیا تھا وہ ان تک اس کی تبلیغ ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ ہو گئی، پھر بھی قیامت میں جب یہ مقدمہ پیش ہوگا تو اس کو بھی ثابت کر دیا جائے گا کہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں تک دین پہنچا دیا ہے، وہ کیس پورا طور پر ثابت ہو جائے گا، پروف کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر یہ بات کہ کیوں گئے یہ جہنم میں، تو اللہ نے نبی کو تو یہ ذمہ داری نہیں دی تھی کہ صاحب دلوں کا پھیرنا نبی کے اختیار میں ہو، اسی لیے قرآن شریف میں کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ پسند کریں اس کو آپ ہدایت دے دیں، یہ نہ آپ کی ذمہ داری ہے نہ آپ کے اختیار میں۔ ذمہ داری ہوتی تو آپ کے اختیار میں ہوتا، اختیار میں نہیں ہے تو ذمہ داری بھی آپ کی نہیں ہے، سمجھ میں؟ اس لیے آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر نبی کے اختیار میں یہ ہوتا تو ابو طالب سب سے پہلے ہدایت پائے ہوئے ہوتے، جن ابو طالب نے آپ کے چچا نے جب تک زندہ رہے آپ کی مدارات کی، آپ کی نصرت کی، سمجھ میں آیا؟ 25 سال تک ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، 25 سال سے بھی زیادہ کہیے آپ تو، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ آپ کی عمر شریف جو ہے تقریباً 40 سال کی عمر میں تو آپ